سردیاں ہوں اور سردیوں میں اس موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں میتھی کے پراٹھے یا آلو کے پراٹھے، مولی کے پراٹھے، یہ سردیوں کی خاص جو ہے نا وہ ایک سوغات ہے جس کی وجہ سے سردیاں اور یہ چیزیں بہت اچھا احساس دلاتی ہیں۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج جو بات میں کرنے جا رہی ہوں جس ٹاپک کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ایسی چند ایک باتیں جو ہم اکثر عورتیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں وہ نہیں پوچھنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کیوں پوچھتی ہیں، کہ پتہ نہیں شاید ان میں کوئی کمپلیکس ہوتا ہے یا کوئی احساس برتری ہوتا ہے جو یہ باتیں جو ہے نا ایک عورت دوسری عورت سے پوچھتی ہے۔ پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس لحاظ سے وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں، یا اپنا جو ہے نا ان کا اپنی کوئی کمی یا اپنی کوئی ایسی جو ہے نا وہ ٹون یا اپنے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دوسروں کو کرنے کے بعد انہیں تسکین ہوتی ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ نمبر 1، شادی کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں ایک لڑکی سے کہ شادی کیوں نہیں ہوئی، کب کروانی ہے، کس لیے نہیں ہوئی شادی، کیوں نہیں کروا رہی۔ کسی کی شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا کیا کنسرن ہے کسی سے۔ تمہاری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، 25 کی ہو گئی ہو، 30 کی ہو گئی ہو، شادی کیوں نہیں کرتی ہو۔ یہ کوسچن ہم اکثر پوچھتے ہیں جس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ جس سے شادی کا پوچھ رہے ہیں، آپ اس سے مطلب اس کی مرضی ہے نا کہ وہ شادی کروا رہی کہ نہیں کروا رہی، یا کروا رہا ہے، یہ اس کا میٹر ہے۔ یہ اتنا کامن کوسچن ہے نا جو کہ ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، بس ہمیں گوسپ کی عادت ہوتی ہے کہ جی کس وجہ سے جی شادی نہیں ہو رہی۔ سیکنڈ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے ایج کیا ہے تمہاری، عمر کیا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، تم تو اتنے کی لگتی ہو، تم تو زیادہ لگ رہی ہو، اگر 20 کی ہے تو 25 کی لگ رہی ہو، اور اگر 25 کی ہے تو 40 کی، اور 40 کی ہے تو 35۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو 22 سال کی لڑکی ہے، 25 سال کی لڑکی ہے، وہ ایک 35-40 سال کی جو ہے نا اس سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ بھی اسی ایج میں ہی آئیں گے، کل کو آپ نے بھی اس ایج سے آنا ہے، اسی ایج میں آ جانا ہے۔ آج آپ ادھر ہیں نا، اور جو 35-40 سال کا ہے نا وہ پہلے 20-22 سال کی تھی۔ یہ ہمارا کنسرن نہیں، ہم کسی سے اس کی ایج کا پوچھیں، پھر اس کے چہرے میں اس کے حوالے سے اندازے لگانا شروع کر دیں۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے کی۔ تھرڈ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تمہارے رنگ کو کیا ہوا ہے، تمہارا رنگ تو پہلے بہت صاف تھا، اب تمہارا رنگ کیوں اتنا خراب ہو گیا ہے، یہ کیا وجہ ہوئی ہے، تمہارے چہرے میں داغ دھبے کتنے زیادہ ہیں، اوہو یہ دانے ایکنی یہ کیوں ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ عورتوں کو، لیڈیز کو کتنے ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنا خیال رکھ پاتی ہے کہ نہیں رکھ پاتی، اس پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہیں، یا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یا اگر وہ رکھنا بھی چاہ رہی ہے تو اس کے ہیلتھ ایشو اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اور آپ جو اس سے بس پوچھ کے آپ کو صرف ایک اپنی تسکین چاہیے ہوتی کہ بھئی ہاں۔ اور یہ ایسا لگتا ہے یہ سب وہی لوگ پوچھتے ہیں جن کے ساتھ خود ایسا ہوا ہوتا ہے، اور وہ صرف آگے اگلے کو پوچھ کے صرف اپنی جو ہے نا اپنی آپ کو تسکین دینا چاہتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ کمپلیکسز ہوتی ہیں یہ چیزیں جو یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کسی سے کہ اس کے رنگ کو، اس کی شکل کو کیا ہو گیا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے موٹاپا۔ اچھا اگر کوئی تم اتنی موٹی کیسے ہو گئی ہو، اچھا جو بندہ بہت پتلا ہوگا ہم اس کے بارے میں یہی بات کریں گے، پتلا بہت ہے یہ کیسے کھانے کو نہیں ملتا، اور اگر موٹاپا ہے تو کہیں گے اچھا تم ڈائٹنگ نہیں کرتی، تم اتنا تمہارا موٹاپا ہو گیا، اس کو جو نصیحت کرنا شروع ہوں گے، کبھی اس کی باڈی شیمنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بات شروع کر دیں گے، کبھی کسی چیز کے اوپر بات شروع کر دیں گے۔ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو کہنے کا یہ ہے کہ یہ باتیں ان باتوں کا ہم سے کوئی کنسرن نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی ہماری بات سے کتنا دل دکھتا ہوگا، بات تو دل دکھانے کی ہے نا، ہم کسی کا کتنا دل دکھا دیتے ہیں ان چیزوں پر آ کر، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی کا جس چیزوں کا ہم سے کوئی کنسرن نہیں ہے اور ہم انہی باتوں کو کر کے جو اگلوں کا دل بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ففتھ پوائنٹ ہے اولاد۔ کسی کی اولاد نہیں ہوئی نا تو اس سے بار بار پوچھا جائے گا اچھا کتنے سال ہو گئے، اچھا تم کیسے رہ لیتی ہوگی، تمہارے شوہر نہیں کچھ کہتے، تمہارے ان لاز، اچھا تم نے علاج کروایا، تم میں مسئلہ ہے یا تمہارے شوہر میں مسئلہ ہے، اچھا تم فلاں دعا کرتی ہو، کتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو، کون سے ڈاکٹر کے پاس گئی ہو،
اکیلے رہ لیتی ہو، کیا کرتی رہتی ہوگی، تمہارے کون سے کوئی کام ہوں گے، کون سی اولاد ہے؟ مطلب آپ اس کو جو ہے نا اتنا ایک اس کے ساتھ ایک اتنی تکلیف والی بات بھی کر رہے ہو، اور اس کے آگے جو ہے نا آپ اس کو یہ بھی احساس دلا رہے ہو کہ جی تمہارے کیا کام ہے، تم ان کے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کیا انہوں نے علاج نہیں کروایا ہوگا، کیا ان کو ہم سے زیادہ اس بات کی فکر ہوگی؟ اور پھر ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی انسان سے یہ پوچھنے کی کہ جی تمہاری اولاد نہیں ہے تو کیوں نہیں ہو رہی، کہاں گئی ہو، کہاں نہیں گئی ہو؟ مطلب ٹھیک ہے نہیں ہو رہی، بات ختم۔ آپ بھی اس سے اتنے پرسنل تک کوسچن پوچھ رہے ہیں، تو پلیز پلیز یہ چیزیں مت پوچھیں، اس سے کسی کی بہت زیادہ دل آزاری ہوتی ہے، بہت زیادہ اس طرح کے کوسچن کرنے سے۔ نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر ہے کہ اگر مطلب کہ کسی کی اولاد ہے، وہ ایک بچہ ہے یا دو بچے ہیں، ہم اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا اور بچے کب کرنے ہیں؟ اچھا 2 بچے کر لو، اور چلو 4 بچے تو ہونے ہی چاہیے نا، 3 ہیں، اچھا 1 بیٹا بیٹی۔ مجھے تو یہ نہیں کہ آپ ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ جی 1 کر لو، 2 کر لو، آپ کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ وہ کتنے ان کے بچے ہیں کتنے نہیں بچے ہیں، 1 ہی ہے یا 2 ہیں یا 4 ہیں یا 3 ہیں؟ آپ جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں تو کیا ان کے پیدا ہونے کے جو ہے مشورے دے رہے ہیں آپ، تو کیا آپ نے ان کا سارا کام کرنا ہے؟ اچھا 7 پوائنٹ میں اگر کسی لڑکی کو ڈیورس ہو جائے، طلاق ہو جائے ایک لڑکی کو، اچھا اس سے تو ایسے پوچھیں گے نا، اچھا کیا وجہ ہوئی تھی، تم نے کوشش نہیں کی تھی، بھلا تم مان ہی جاتی؟ اچھا اچھا اسے کریت کریت کو اس کو پچھلی ساری اس سے باتیں پوچھی جائیں گی اس کے ساتھ، مطلب وہ نہ بھی کرنا چاہے گی، اچھا ان کی جیسے پوچھیں گے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کچھ ہے۔ اچھا کیا وہ کرتا کیا تھا، کہتا کیا تھا، کیا مسائل تھے، کیا نہیں مسائل تھے، اچھا مارتا تھا نہیں مارتا تھا، پھر کیا وجہ تھی؟ مطلب اتنے اسٹوپڈ سے کویسچنز ہیں، تم نے کوشش نہیں کی ہوگی، اچھا اب تمہارا پھر کہاں ہوگا، اب کتنی دقت ہو جائے گی نا، پھر اس کے پیرنٹس کو پھر اس سے ایسی سی باتیں کریں گے کہ جی کتنا مشکل ہے اس کا کرنا شادی، یا یہ وہ، مطلب ایسی باتیں جس کا کوئی سر منہ پیر ہی نہیں ہے، نہ آپ سے کوئی مقصد ہے، مطلب آپ نے کچھ کرنا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ مطلب تسکین لیتی ہیں عورتیں ایک دوسرے سے ایسی باتیں کر کے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی باتیں جو آپ کر رہی ہوتی ہیں، اس سے آپ کسی کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ عیب جوئی کرنا، ٹو میں لگے رہنا، اس کی اتنی سخت جو ہے نا ہمارے اسلام میں اس کو منع کیا گیا، قرآن میں کہا گیا ہے عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا، تجسس میں لگے رہنا، کسی کے ٹو میں لگے رہنا، کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا، اور پھر اس کے بعد اس پہ بدگمانی کرنا، مجھے پتہ ہی ایسے ہے، بدگمانی رکھنا، گمان برا رکھنا، اور بس ایک بندہ ایسا ہے یا وہ ٹھیک ہو نہیں سکتا ہے یا ہو نہیں سکتی۔ بہرحال چیزوں سے ہمیں جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے، دل آزاری سے، ٹھیک ہے؟ اوکے، مجھے امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ